مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے دور نبوت جو بھی تھا اس کا افغانستان کے امیر حبیب اللہ خان کو اسلام کی دعوت دی، اپنے اسلام۔ وہ آزاد ریاست تھی، آزاد ملک تھا، تو جس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے حکمرانوں کو دعوت دی تھی، اس نے بھی دعوت دی۔ اس کو خط لکھا کہ جناب یہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری دعوت قبول کریں، یہ کریں، وہ کریں، فلاں کریں۔ اس نے بڑا خوبصورت ایک جملے کا جواب لکھا، ایک جملے کا۔ اس نے ایک جملہ لکھا جواب میں، این جا بیا، این جا بیا، یہاں آ کے بات کرو۔ بارڈر پر نبی بنا دیں گے۔ این جا بیا، ایسے آ کے گل کر۔ وہاں کس نے جانا تھا؟ بڑا خوبصورت جملے کا ایک جملہ، این جا بیا، کابل میں آ کے بات کرو۔ بارڈر پر ہی تو نبی بنا دیں گے۔ اچھا، اس کے بعد 2 قاصد بھیجے اس نے جی اپنے مذہب کی دعوت کے لیے۔ انہوں نے دونوں کو بلا دیا نبی، بلا دیا مرتد ہے، اس پر شور مچا گیا، اللہ یہ مرتد کی سزا یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے یہاں بات چل پڑی کہ مرتد کی سزا قتل ہے یا نہیں ہے۔ ان کے باری محمد علی ہیں قادیانیوں کے، اقلیات کا باعث تھا، اس نے سوال اٹھا لیا، حبیب اللہ خان نے غلط کیا ہے، مرتد کی سزا اسلام میں تعزیراً اور سیاستاً ہے، حد کے طور پہ نہیں ہے۔ بڑی لمبی بات کی اور اتنی مضبوط بات تھی کہ بہت سے لوگوں کے لیے جواب دینا مشکل ہو گیا۔ کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن تعزیراً اور سیاستاً ہے، حد نہیں ہے، یعنی مستقل نہیں ہے۔ جدید دور کے حوالے سے یہ آزادی مذہب کے خلاف ہے، اور قدیم دور کے حوالے سے یہ سیاستاً اور تعزیراً ہے، قتل حداً نہیں ہے، اس لیے یہ غلط کیا جو مشکل۔ بہت لوگوں نے لکھا، لیکن ایک رسالہ ہے چھوٹا سا، سب سے اچھا جواب، اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، الشہاب رسالے کا نام ہے الشہاب۔ انہوں نے اسے کہا جو قرآن پاک میں کہیں مرتد کی سزا قتل ہے ہی نہیں، حد تو وہ ہے جو قرآن پاک پہ ہو۔ یہ بھی جدید کا فطرہ ہے نا، ہر بات قرآن میں تلاش کرو، قرآن میں ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں کہیں ارتداد کی سزا کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اس لیے واقعات ہے، اور وہ تعزیراً ہے، سیاستاً ہے، حداً نہیں ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں رسالہ لکھا الشہاب۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، مرتد کے لیے قتل کی سزا تعزیراً نہیں ہے، حداً ہے، یہ حد ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ بن جبل کی وہ روایت مشہور ہے، قرآن پاک کی آیت سے استدلال کیا۔ ان کا اصول یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا کوئی قانون اگر نقل ہوا ہے اور اس کو رد نہیں کیا گیا تو ہمارا بھی ویسے ہی قانون ہے۔ یہ اصول ہے، قرآن پاک نے بنی اسرائیل کا کوئی حکم ضابطہ نقل کیا ہے اور نسخ کی علامت کوئی نہیں ہے، جیسے ان کے لیے تھا ہمارے لیے بھی وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ۔ یہ قرآن پاک نے قصاص کا قانون حکایتاً کیا، حکماً نہیں ہے، لیکن چونکہ منسوخ نہیں کیا، ہمارا حکم بھی وہی اصول ہے۔ ان کا قرآن پاک میں جو بنی اسرائیل جنہوں نے بچھڑے کو بنا لیا تھا اور ان کی پوجا کی تھی، قرآن پاک نے بنی اسرائیل میں اس ارتداد کی کس سزا کا ذکر کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ بنی اسرائیل میں مرتدین کو اجتماعی طور پر کیا سزا دی گئی تھی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ قرآن پاک نے بنی اسرائیل کا یہ قانون نقل کیا ہے، منسوخ نہیں کیا۔ اس لیے قرآن سے ثابت ہے
کہ مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل۔ میں نے دو اشارے کیے